أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ موضوع مسلسل 2 خطبوں سے چلا آ رہا ہے، وسیع موضوع ہے۔ گزشتہ خطبوں میں بتایا گیا کہ انسان کا مرنا یقینی ہے، اور ایک مومن، ایک کافر کی موت آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ اس کی روح جب نکلتی ہے، روح نکلنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، اور پھر بتایا گیا کہ انسان کی برزخی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہوتا ہے۔ قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے اس پر روشنی ڈالی گئی۔ اسی طریقے سے قبر میں ایک مدت تک رہنے کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کیسے قائم ہوگی اس پر روشنی ڈالی گئی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، کس حال میں اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے، وہ بھی بتایا گیا، اور کتنے سوروں کے بعد یہ دنیا فنا ہوگی، سور میں کتنے پھونک مارے جائیں گے، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم جانیں گے کہ لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جب آئیں گے تو حشر کے میدان میں کیا منظر ہوگا، کیا ماحول ہوگا، اور حشر میں کیا کیا مرحلے آئیں گے، ان چیزوں پر انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں روشنی ڈالی جائے گی۔ میرے بھائیوں، تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ حشر کا میدان جب قائم ہوگا، جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو یاد رکھو یہ زمین نہ ہوگی، یہ آسمان نہ ہوگا، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی اور زمین ہوگی، اس کے جگہ پر کوئی اور آسمان ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 پر ارشاد فرماتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن یہ زمین بدل دی جائے گی، کوئی اور زمین ہوگی، یہ آسمان بدل دیا جائے گا، کوئی اور آسمان ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زمین نئی زمین اور چٹیل زمین ہوگی، نہ اس میں درخت ہوگا، نہ اس میں پہاڑ ہوں گے، نہ اس پر ندی نہر ہوں گے، نہ شجر و حجر ہوں گے، بالکل صاف اور ہموار زمین ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اس زمین کے بارے میں کہ حشر کے میدان جس میں لوگوں کو جمع کیے جائیں گے، کہا وہ سفید چاندی کے مانند ہوں گے، صاف زمین ہوگی، بالکل ہموار زمین ہوگی، اور نہ ہی اونچ نیچ ہوگی، نہ اس میں عمارتیں اور بلڈنگ ہوگی، نہ درخت اور پہاڑ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ حشر کا میدان جہاں قائم ہوگا، یہ زمین نہ ہوگی، اس کی جگہ پر کوئی اور زمین اللہ لائے گا،
اور اسی طریقے سے یہ آسمان نہ ہوگا، کوئی اور آسمان ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حشر کے میدان میں جہاں لوگ جمع ہوں گے، دن کتنا بڑا ہوگا۔ دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں 24 گھنٹے ملا کر دن رات ہو رہے ہیں، 24 گھنٹے میں رات و دن کی گردش ہو رہی ہے۔ وہاں حشر کے میدان میں دن کتنا لمبا ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا۔ تو یاد رکھو، حشر کے میدان میں بہت لمبا دن ہوگا۔ کتنا لمبا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر وہاں ایک دن ہوگا۔ یہاں 50,000 سال اور وہاں ایک دن۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورہ معارج میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہا کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر وہ دن لمبا ہوگا۔ اور یہ دن کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، جو گنہگار ہیں، اللہ کا نافرمان ہے، یہ بہت لمبا دن محسوس کرے گا اور اس کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ لیکن کیا یہ مومنوں کے لیے بھی ہوگا؟ کیا یہ لمبا دن مومنوں کے لیے ہوگا؟ نہیں۔ جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا ایمان آخرت پر ہے، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں، ایسے لوگوں پر یہ لمبا دن نہیں آئے گا۔ اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے گا، اس کے لیے ہلکا کر دے گا۔ انہیں یوں محسوس ہوگا، یہ 50,000 سال کا ایک دن اسے یوں محسوس ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں یوم القیامت علی المؤمنین، کہ قیامت کے دن مومنوں پر وہ دن اتنا مختصر انہیں محسوس ہوگا، اتنا مختصر محسوس ہوگا، ما بین الظہر والعصر، جیسے ظہر اور عصر کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، ایک مومن کو اتنا ہی محسوس ہوگا، اتنے ہی وقت میں اس کا سارا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر چاہتے ہو اس دن کا سختی سے ہم محفوظ رہیں، اس دن ہمارے لیے وقت آسان ہو، ہمارے لیے دن آسان ہو، میرے بھائی ایمان کو مضبوط کرو، ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو، ایمان میں بدعت کی ملاوٹ نہ کرو، ایمان میں حرام کی ملاوٹ نہ کرو، ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہ کرو، ایمان میں گناہوں کی ملاوٹ نہ کرو، ایمان کو خالص رکھو، ایمان میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہ آنے دو۔ اگر چاہتے ہو کہ کل حشر کے میدان میں آپ کا وقت ظہر سے عصر کے درمیان رہے، تو کافروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سنہ۔ قرآن کہتا ہے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ کتنا ہولناک دن ہوگا، کتنا خطرناک دن ہوگا، آپ اندازہ کیجئے۔ اور مومنوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ رب فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہاں جو ایمان والے ہیں، ایمان والے جو ہوں گے، کہا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ اس کو کوئی غم لاحق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنا خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جن کا ایمان شرک سے پاک ہے، کتنا خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جس کا ایمان بدعت سے پاک ہے، کتنا خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جن کا ایمان گناہوں اور برائیوں سے پاک ہے۔ تو میرے بھائیوں، حشر کے میدان میں دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس دن سورج کا کیا حال ہوگا؟ سورج کتنا دور ہوگا؟ حشر کے میدان میں جہاں لوگ جمع کیے جائیں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے، سورج کتنا قریب ہوگا۔ حدیث دیکھیے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ
کہ حشر کے میدان میں جہاں لوگ جمع کیے جائیں گے اس دن سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا، اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ آدمی اور سورج کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، یعنی سورج بہت قریب کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کندھوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں ہچکولیاں کھا رہا ہوگا اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اس دن اپنے پسینوں میں مخلوق شرابور ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اس دن جہاں حشر کے میدان میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، بہت قریب ہوگا۔ ذرا سوچو، آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں میل دور ہے سورج، تو عالم یہ ہے کہ مئی جون کے مہینے میں خالی پاؤں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، باہر کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، پاؤں جلنے لگتا ہے، ہم دھوپ کی تفش برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا تصور کرو، ذرا سوچو اس دن کا کیا حال ہوگا جب سورج سروں کے اوپر ہوگا۔ اس دن کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس دن کی شدت کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس دن کے دھوپ کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو میرے بھائیوں، سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حشر کے میدان میں ایک منظر ایسا بھی ہوگا، ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دوست سے بھاگیں گے، سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، رب نے فرمایا کہ وہاں دوست سے بھاگیں گے، دوست کو نہ پوچھیں گے، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی، اللہ نے فرمایا کہ مجرم اس دن چاہے گا اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو جنہیں وہ دنیا میں پناہ دیتا تھا، مجرم چاہے گا ان سب کو فدیے میں دے دیں اور اس دن کی سختی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن ہرگز وہاں ایسا ہونے والا نہیں ہے، وہاں ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ مجرم چاہے گا کہ دنیا کے خزانے دے دیں، سارے رشتہ داروں لے جائیں اور مجھے اس دن نجات مل جائے، اس دن کی سختی سے مجھے نجات مل جائے، لیکن ہرگز وہاں ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا رواج ہے، یہ تو دنیا کے رواج ہے۔ آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، ہری نوٹ پکڑا دیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ نوٹوں کی گڈی پکڑا دیجیے، آپ کا کام ہو رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا ریتی رواج ہے، وہاں حشر کی عدالت میں یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ حشر کی عدالت میں یہ چیزیں فراڈ والی چیزیں چلنے والی نہیں ہے۔ وہاں مجرم چاہے گا کہ ساری چیزیں دے دیں اور مجھے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے، لیکن ہرگز وہاں ہونے والا ایسا نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، کیسا منظر ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ رب نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے فرمایا کہ جب بہرا کر دینے والی چیز یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، آدمی بھاگیں گے اپنے بھائی سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ میرے بھائیوں، آج جس اولاد کے لیے نمازیں چھوڑتے ہو، جس اولاد کے لیے اللہ کے گھر سے بھاگتے ہو، جس اولاد کے لیے حلال و حرام میں تمیز
تمیز نہیں کرتے ہو، جس اولاد کے لیے شرک اور بدعت میں فرق نہیں کرتے ہو، شرک اور بدعت کو نہیں چھوڑتے ہو، جس اولاد کے لیے گناہ کے راستے اختیار کرتے ہو، یاد رکھو وہی اولاد کل حشر کی عدالت میں آپ سے بھاگے گی اور آپ بھی اس سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسانی حال نہ ہوگا۔ اور شاعر اسی بات کو یوں کہتا ہے، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اتنا خطرناک ماحول ہوگا، اتنا خطرناک ماحول ہوگا، آپ اندازہ کیجئے کہ جن رشتہ داروں کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس اولاد کے لیے، جس بھائی کے لیے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گناہ تک کر دے رہے ہیں، کل یہی لوگ وہاں بھاگیں گے، کوئی آپ کا سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں۔ یہاں بیمار پڑ جائیں، کوئی نہ کوئی آپ کو مدد کر سکتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس گئے، کوئی نہ کوئی آپ کو مدد کر سکتا ہے، لیکن حشر کی عدالت میں کون آئے گا مدد کرنے والا؟ حشر کے میدان میں کون مدد کرے گا؟ حشر کے میدان میں کون آئے گا مدد کرنے والا؟ یاد رکھیے، خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھائی فون پر کال کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ دوران خطبہ اب غور سے سنیں، اگر آپ نے خطبے کے دوران بات چیت کی تو جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح صفوں کو پھاندتے ہوئے نہیں آنا چاہیے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ پہلے جگہ آپ پہلے صف میں آنا چاہتے ہیں، پہلے آ کر بیٹھیے۔ بارہا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خطبے کے دوران بات چیت نہ کی جائے اور نہ ہی صفوں کو پھاندتے ہوئے آیا جائے، نہیں تو آپ کے جمعہ کا ثواب بیکار ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، جو بھی بھائی کال کر رہے ہو، فون پہ بات کر رہے ہو، برائے مہربانی رکھ دیں، ڈسٹرب بھی ہوتا ہے اور آپ کا ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ کہ حشر کی عدالت میں، حشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حشر کے میدان میں ایک مرحلہ پل صراط کا بھی ہوگا۔ پل صراط کا مرحلہ ہوگا، ایک ایسا پل ہوگا جس میں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان جتنے ہیں، ہر انسان کو اس پل پر گزرنا ضروری ہے۔ بغیر اس کے گزرے ہوئے جنت الفردوس کے منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہوگا یہ پل صراط؟ کیسا ہوگا یہ پل صراط؟ حدیثوں میں آپ نے فرمایا، پل صراط یہ جہنم کے پشت پر قائم ہوگا۔ نیچے جہنم ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی، شعلے دار آگ ہوگی، اور جہنم کے پشت پر پل صراط قائم ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ذرا سوچو، کیا کوئی تیز دھار تلوار پر چل سکتا ہے؟ کہا، تلوار کی نوک پر چلنا جس قدر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پل صراط پر چلنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا بال جیسی باریک چیزوں پر کوئی چل سکتا ہے؟ ایک صحابی رسول نے پوچھا، وہ پل صراط کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں قدم پھسلیں گے ہی، وہاں قدم جمیں گے نہیں۔ کہا، یہاں انہی کے قدم جمیں گے جو دنیا میں دین پر ثابت قدم رہا ہو، یہاں ان کے قدم نہیں جمیں گے جو دنیا پر دین پر ثابت قدم نہ رہا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا، پل کے دونوں جانب لوہے کے آنکڑے ہوں گے، دونوں جانب لوہے کے آنکڑے ہوں گے۔ اس پر سے گزرنے والا گنہگار، فاسق اور فاجر جب گزریں گے، یہ لوہے کے آنکڑے اسے پکڑیں گے
اور وہ زخمی ہوں گے اور اسی حال میں گزریں گے۔ لوہے کے آنکڑے کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کو بکری ذبح کرنے کے بعد، چمڑا امڑا چھلنے کے بعد گوشت جو لٹکایا جاتا ہے اسی کو لوہے کے آنکڑے کہا جاتا ہے۔ کہا پل صراط پر یہ آنکڑے ہوں گے لوہے کے، اور اس میں سے گزرنے والے جو گنہگار ہوں گے اسے لگیں گے، زخمی ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی، یہ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دن سارے نبی اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ میری حفاظت فرمانا، اللہ میری حفاظت فرمانا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، جب پیغمبروں کا یہ حال ہوگا، جب پیغمبر رب سے دعا کر رہے ہوں، تو عام انسانوں کا کیا حشر ہوگا، عام انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پل صراط کا مرحلہ کتنا خطرناک ہوگا۔ پل صراط پر گزرنے والے تین قسم کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، یہ موحد بندہ ہوگا، شرک سے پاک بندہ ہو، شرک سے پاک رہنے والا بندہ ہوگا، نیک بندہ ہوگا، اور کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور دوسرا طبقہ ہوگا جو پل صراط پر جب گزرے گا تو لوہے کے آنکڑے اسے چبھیں گے، لوہے کے آنکڑے اسے لگیں گے اور زخمی ہوں گے، گریں گے، پھر اٹھیں گے، چلیں گے، پھر گریں گے۔ الغرض جہنم میں نیچے گرنے سے تو محفوظ ہو جائے گا، لیکن زخمی کی حالت میں پل کو کراس کر جائے گا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا جب گزرے گا تو کٹ کٹ کر جہنم کے نیچے گریں گے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے، ایک مدت تک کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، پل صراط پر گزرنے والے یہ تین قسم کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اور میں یاد رکھو، پل صراط پر گزرنے کی رفتار کیا ہوگی، کس رفتار سے لوگ پل صراط پر گزریں گے، کس رفتار سے گزریں گے۔ آپ نے فرمایا ایمان والے بندے، متقی اور صالح بندے، پل صراط پر ان کی رفتار کیا ہوگی۔ آپ نے فرمایا کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے پلک جھپکنے کے مانند پل صراط پر گزر جائے گا، کچھ خوش نصیب بندے ہوں گے جو بجلی کے مانند گزریں گے، کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ہوا اور آندھی کے مانند گزریں گے۔ آپ نے فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو پرندوں کی طرح اڑتا ہوا گزرے گا، کچھ لوگ ہوں گے جو گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اونٹ کے مانند گزریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو پیدل قدموں کے تیزی سے دوڑتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ لوگ پیدل گزریں گے، اور کچھ تو ایسے بھی ہوں گے تو رینگتے رینگتے پل صراط کو کراس کریں گے۔ میرے بھائیو کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر میں اور آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پل صراط پر ہماری گزرنے کی رفتار کیا ہے، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی پل صراط پر گزرنے کی رفتار کیا ہوگی، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو یاد رکھو، زندگی کی اس سفر میں دیکھو آپ کی دوڑ مسجد کی طرف آنے کی رفتار کیا ہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو نمازوں کی طرف آپ کی دوڑ کیسی ہے، جب نیک کام کے بعد آتی ہے تو نیک کام کی طرف آپ کی دوڑ کیسی ہے، جب دین کی بات آتی ہے دین پر عمل کرنے کی طرف آپ کی دوڑ کیسی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو دیکھو اس کی طرف آپ کی دوڑ کیسی ہے، جب ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی بات آتی ہے تو دیکھو ماں باپ کے حکموں کی طرف عمل کرنے میں آپ کی دوڑ کیسی ہے۔ یاد رکھو جب تک یہ دنیا ہے، جب تک یہ زندگی ہے، یہ سانس ہے، کہا جس رفتار سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرو گے، جس رفتار سے
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو گے، کہا اسی رفتار سے پل صراط پر بھی تم گزرو گے۔ میرے بھائیوں، اور اگر نمازوں کی طرف ہماری دوڑ سست ہے، اللہ کے گھر کی طرف ہماری دوڑ سست ہے، ہماری رفتار سست ہے، تو یاد رکھو پل صراط پر بھی ہماری رفتار سست ہوگی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ پل صراط پر ہماری رفتار تیز ہو جائے تو نیکیوں کی طرف اپنی رفتار کو بڑھاؤ۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، نماز کی طرف اپنی رفتار کو بڑھاؤ۔ پل صراط پر چاہتے ہو کہ ہماری رفتار تیز ہو جائے تو نیکیوں کی طرف اپنے رفتار کو تیز کرو۔ اگر چاہتے ہو پل صراط پر ہماری رفتار تیز ہو جائے، جب صدقے کے موقع آئے ان موقعوں پر اپنی رفتار کو تیز کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ پل صراط پر ہماری رفتار تیز ہو جائے تو میرے بھائیوں، جب بھی نیکی کا کام آئے اس میں بھی اپنی رفتار کو تیز کرو۔ جس رفتار سے نیکیوں میں آپ آگے بڑھیں گے اسی رفتار سے پل صراط پر آپ کراس کریں گے، پار کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ میں نے آج کے خطبے میں رکھا کہ حشر کے میدان میں کیا منظر ہوگا، کیا ماحول ہوگا، تو یہ چند چیزیں رکھی۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے خطبوں میں ایک چند چیزیں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس دن کا مرحلہ ہم ساری ایمان والوں کے لیے آسانی عطا فرما، ہم مسلمانوں کے لیے آسانی عطا فرما۔ یا پروردگار، اس دنیا میں ابھی جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، اور ہر آنے والے اخروی مراحل میں تو ہمیں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ ایک